ایک دھن میں بھی بنا رہا ہوں, سب کو سناؤں گا, سب کے سامنے سناؤں گا. شعر تو خود لکھ لینا, سمجھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ورس. آج ہم بات کر رہے ہیں میں منٹو نہیں ہوں کے ایپیسوڈ 14 کی. یہ ایپیسوڈ وہ تھا جس میں کہانی نے واقعی ایک نیا رخ اختیار کیا. ہر کردار نے کچھ ایسا کیا جس نے پوری فضا بدل دی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زاویئر منٹو یعنی ہمایوں سعید کی. زاویئر کو ہم نے ہمیشہ ایک سنجیدہ اور سوچ میں ڈوبا ہوا انسان دیکھا ہے, لیکن اس ایپیسوڈ میں اس کے چہرے کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ الفاظ کم اور جذبات زیادہ بول رہا ہو. اس کی تحریر سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ وہ اندر ہی اندر کس قدر ٹوٹا ہوا ہے. ایک جملہ لکھتے وقت اس کی آنکھوں کی نمی سب کچھ بیان کر دی. یہی لمحے تھے جنہوں نے اس کے کردار کو اور بھی بھاری بنا دیا. تو پھر ہوتی ہے محمل کی انٹری. محمل کی شخصیت ہمیشہ سے نازک اور جذباتی دکھائی گئی ہے, لیکن اس ایپیسوڈ میں اس کے اندر کا خوف اور ہمت دونوں سامنے آئے. جب وہ فرحاد کے سامنے کھڑی ہوئی تو آنکھوں میں خوف بھی تھا اور تھوڑی ہمت بھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو, لیکن حالات اتنے خطرناک تھے کہ وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی. یہی سین پورے ایپیسوڈ کا سب سے زیادہ شدت والا لمحہ تھا. اگر بات کی جائے فرحاد کی, تو فرحاد کا کردار ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہا ہے. ایک لمحہ وہ سمجھوتا کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے توڑ دیتا ہے. اس ایپیسوڈ میں جب اس نے معاہدہ توڑ کر معامل کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو سب کے لیے یہ قدم چونکا دینے والا تھا. یہ عمل اس کی شدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے. فرحاد نے صرف ایک لڑکی کو نہیں اٹھایا بلکہ پوری کہانی کی بنیاد ہلا دی. سوریا پھپھو کی بات کریں تو یہ وہ کردار ہے جو سامنے تو بہت نرم اور مسکین لگتی ہے, لیکن حقیقت میں سب سے بڑی ماسٹر مائنڈ یہی ہے. انہوں نے ہر ایک کو اپنی باتوں میں الجھا کر منٹو اور محمل کے بیچ بدگمانی ڈالی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی فرحاد کو بھی بڑھاوا دیا کہ وہ قدم اٹھائے. یعنی پس پردہ سب کچھ انہی کے اشاروں پر ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل ویلن کوئی اور نہیں بلکہ سوریا پھپھو ہے. شمریز محمل کا بھائی بھی اسی ایپیسوڈ میں اہم کردار لے کر آیا ہے. جب اسے ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا. اس کے چہرے پر وہ غصہ اور بے بسی دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے. آخرکار وہ پستول اٹھا کر گھر سے نکلتا ہے. یہ لمحہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں خطرہ اور بڑھنے والا ہے. شمریز کا یہ قدم بتاتا ہے کہ کہانی اب مزید شدت اختیار کرے گی. عوامی رد عمل کی طرف جائیں تو کئی ناظرین نے کہا ہے کہ پہلی بار منٹو اور معامل کے سین کرنچ نہیں لگے. لوگوں کو ان دونوں کے بیچ کا رشتہ اس بار زیادہ فطری اور پر اثر لگا. زیادہ تر ناظرین کا یہ خیال ہے کہ سوریا پھپھو اصل ویلن ہے, لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ فرحاد کے قدم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. یہ بحث اصل میں اس ڈرامے کو مزید دلچسپ بنا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اصل گیم چینجر کون ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوریا پھپھو کی چالاکیاں سب پر بھاری ہیں, یا پھر فرحاد نے جو قدم اٹھایا وہ سب سے بڑی غلطی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے, کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہماری ترجیح ہے. یہ تھا ایپیسوڈ 14 کا مکمل ریویو, صرف اور صرف ڈرامہ واچ پر. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے.